وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ پہلی رات کے چاند کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے کہ یہ اہلہ مواقیت للناس لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کا فائدہ دیتا ہے، والحج اور حج کے مہینوں کو پہچاننے کا فائدہ دیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت، آپ علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے بہت کم سوالات کیے ہیں، جبکہ پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کرام سے بہت زیادہ سوالات کیے ہیں۔ جو کم سوالات کیے ہیں ان میں سے 14 سوالات قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ایک سوال سابقہ آیات میں بھی گزرا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اہلہ پہلے رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ اب اس سوال میں دو جہتیں ہیں۔ یا تو سوال یہ تھا کہ یہ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا چاند چڑھتا ہے، تو اس کی مقاصد، اس کی حکمت، اس کے فوائد یہ بتلا دیجئے۔ تو پھر تو جواب سوال کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بتلا دیے کہ اس کے ذریعے سے تم آپس میں کچھ اوقات مقرر کرو کہ جب 2 چاند چڑھ کر اتر جائیں گے پھر میں آپ کا قرضہ واپس کروں گا یا فلانی جگہ پر جاؤں گا، تو یہ معاہدے آپس میں جو کرنے ہیں اس کے اوقات مقرر کر سکتے ہو۔ اسی طرح حج کا مہینہ کیسے پہچانو گے؟ ظاہر بات ہے کہ چاند کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی جو مہینوں کے اعتبار سے احکام ہے، جیسے کہ رمضان کا آنا، عید الفطر کا آنا، عید الاضحیٰ کا آنا اور حج کے مہینے وغیرہ، یہ ساری چیزیں چاند کے ساتھ جوڑ دیں کیونکہ ہر بندہ اس کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر سوال کا منشا یہ تھا کہ یہ چاند کے چھوٹے بڑا ہونے کا سبب کیا ہے، جیسے سورج تو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ تو گول ہی رہتا ہے، لیکن چاند چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، تو جواب اس کے مطابق نہیں دیا گیا جو سوال پھر پوچھا جا رہا تھا۔ اصل میں جواب اس کے مطابق نہ دے کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ اجرام سماویہ، آسمان پر یہ جو اجسام ہیں ان کے چھوٹا بڑا ہونے، ان کی باریکیوں کو نہ تمہیں سمجھنے کی کوئی ضرورت اور فائدہ ہے، اور نہ ہی تمہارے اندر اتنی سمجھ ہے کہ تم ان چیزوں کو جان سکو، اور نہ ہی کوئی شرعی حکم اس بات کے سمجھنے پر موقوف ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ چاند چھوٹا بڑا ہوتا کیوں ہے۔ اور دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ ہمارا جو سوال بنتا ہے یا جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد کیا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے، کچھ کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب یہ جو مہینوں کا آنا جانا ہے اس کو چاند کے ساتھ اس لیے جوڑا کہ ہر زمانے میں پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، سب طرح کے لوگ کھلی آنکھوں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مہینہ شروع کب ہوا اور ختم کب ہوا۔ سورج کا جو حساب ہے وہ باریک ہے، وہ آلات رصدیہ پر موقوف ہوتا ہے، وہ کیلکولیشنیں نکالنی پڑتی ہیں، اس کے اوپر موقوف ہوتا ہے، لہذا اس کو مدار نہیں بنایا گیا۔ لیکن جو نمازوں کے اوقات ہیں اس کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ یہ بھی کھلی آنکھوں سب لوگ پہچان سکتے ہیں کہ اب سورج نصف النہار پر آ گیا اور اب زوال شروع ہو گیا، اب سورج کا سایہ اتنا ہو گیا، اب اتنے مثل سایہ ہو گیا، اب سورج ڈوب گیا، تو یہ چیزیں بھی کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں، لہذا نمازوں کے اوقات کو سورج کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن ہیں دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ، جیسے کہ ایک مرتبہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ چاند کے
جو مہینے ہیں ان کو اسلامی کہنا اور پھر سورج کے مہینوں کو انگریزی کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ دونوں کے بارے میں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں نے چاند اور سورج اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے سے گنتی اور اپنے حساب کتاب کر سکو۔ تو دونوں ہی اسلامی ہیں۔ حال البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قمری مہینے شمسی مہینے، چاند کے مہینے سورج کے مہینے، لیکن چونکہ اسلامی جتنے بھی احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دیا چاند سے، لہٰذا اگرچہ دفاتر کے اندر اور حکومتی لیول پر سورج کے مہینوں کا ہی حساب کتاب رکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں اسلامی شاعر کو سمجھنے کے لیے اور ان کو بر وقت پورا کرنے کے لیے ایک بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قمری مہینہ کون سا چل رہا ہے، اس کی کیا تاریخیں چل رہی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں بس چاند رات کا ہی پتہ چلے کہ جی اچھا چاند بھی دیکھنا ہوتا ہے، یا پھر حج کے مہینے کا ہی موقع پر ہی ہمیں ہوش آئے کہ اچھا چاند بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں پورا مہینہ نہ پتہ، پورا سال نہ پتہ ہو کہ جی چاند کا بھی کوئی سسٹم ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ہے چاند کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ آگے ایک جو عربوں کے اندر رسم پائی جاتی تھی اس کو ختم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا۔ معاملہ کیا تھا کہ جب قریش، جب عرب احرام باندھ لیتے حج کا اور ان کو کسی ضرورت کے پیش نظر گھر جانا پڑتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید احرام کی حالت میں گھر جانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر جانا پڑے تو پھر دروازے سے نہ جاؤ، پھر پچھلی جانب سے دیوار کو توڑ کر وہاں سے جاؤ۔ وہ یہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں جاؤ ان کی پچھلی جانب سے دیواروں کو توڑ کر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص متقی بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اس میں کیا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے؟ یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی جائز کام کو ناجائز سمجھنا کہ شاید اس کی وجہ سے میں نیکوکار بن جاؤں، یا کسی ناجائز کام کو جائز سمجھ لینا، یہ شریعت کی روح نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، بس اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی مانو، اللہ سے ڈرو، جتنا کہا، جو کہا، جیسے کہا وہ کر لو، بس یہ اسلام ہے اور یہ تابعداری اور اطاعت ہے۔ یہ اس کے اندر بدعات کا قلع قمع کیا گیا ہے اور اس کی بے کنی کی گئی ہے، جڑ اکھیڑ دی گئی ہے کہ یہ کیا ہے کہ تم کسی بھی کام کو اپنے اوپر خام خواہ لازم کر لو، حالانکہ شریعت نے اس کو لازم نہیں کیا۔ یہی بدعات یہی ہوتی ہے نا کہ جو چیز لازم نہیں ہے آپ لازم کر لیں، اور جو چیز لازم تھی اس کو غیر ضروری اور غیر اہم سمجھ لیں، یہ بدعات ہے۔ تو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ، اگر آنا پڑے تو دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، سورہ فتح کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو 1 سال کے لیے یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں۔ تو اگلے سال جب حضرات صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، یعنی تیاریاں کر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ معاہدہ کی خلاف ورزی کریں، ہمیں پھر نہ عمرہ کرنے دیں اور ہمیں پھر روک دیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ویسے تو مکی جو زندگی ہے اس کے اندر حکم تو تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، بدلہ نہ لو، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو۔ لیکن مدینہ طیبہ میں کی ہجرت کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کے اندر اجازت دے دی گئی کہ اب تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، لڑ سکتے ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ وہ آیت مبارکہ تھی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
اور لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، حدود سے تجاوز مت کرو۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر پھر جہاد کی اجازت ملی تھی، اور بعض فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اجازت ملی تھی جہاد کی اور قتال کی۔ تو بہرحال تو اس آیت مبارکہ میں اجازت دے دی گئی کہ اب تم لڑو، اب تم اپنا بدلہ لو، ولا تعتدوا، لیکن دیکھو جنگی حالات کے اندر بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، جنگ کے میدان کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور جنگی اخلاقیات کیا ہے؟ عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، مذہبی جو لوگ ہیں جن کا طرز اور روش صرف عبادات کرنی ہے، اپنے معبد خانوں میں جا کر ان سے قتال نہیں کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا، جو پبلک جو لوگ نہیں لڑ رہے وہ صرف اپنے کام کاج کرتے ہیں، یا ان کے جو مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ کچھ جنگی اخلاقیات سکھائی گئی ہیں جس کی طرح اشارہ کیا گیا ولا تعتدوا میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرامین میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ وہ حدود کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور پھر وقتلوہم سے یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر تم جب دوبارہ جا رہے ہو 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے، اب اگر وہاں مشرکین تم لوگوں سے لڑے تو تم بھی ان سے لڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور اگر تمہیں قدرت حاصل ہو جائے تو تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ مکہ سے انہوں نے آپ لوگوں کو نکالنا تھا، تو اگر آپ لوگوں کا غلبہ ہو جائے تو آپ بھی ان کو نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ نہ سمجھو کہ قتل کرنے کی اجازت مل گئی ہے، قتال کی اجازت مل گئی ہے اور قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فتنہ یعنی کفر و شرک کرنا اور مسلمانوں کو مارنا اور مسلمانوں کو مکہ سے نکالنا یہ فتنہ ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے اور بڑی چیز ہے جو وہ لوگ کر چکے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو، قتال نہ کرو، یعنی حرم میں، حرم کے اندر یہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں یہاں تک کہ وہ حرم کے اندر آپ لوگوں سے قتال کریں تو پھر بدلے میں آپ لوگ بھی ان سے قتال کرو، کیونکہ دفاع کی تو اجازت ملی ہوئی ہے۔ ویسے تو حرم کے اندر اجازت نہیں ہوتی کہ کسی سے قتال کریں، کسی سے لڑائی کریں، لیکن اگر کوئی لڑائی کرتا ہے تو ظاہری بات آپ نے اپنا دفاع تو کرنا ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ آپ لوگوں سے اس حرم کے علاقے میں لڑیں تو آپ لوگ بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اصل میں یہ جو موقع تھا ان حضرات کا عمر قضاء کرنے کے لیے جانے کا، یہ اشہر حرم بھی داخل ہو چکے تھے۔ اشہر حرم وہ 4 مہینے جن کے اندر قتال ممنوع تھا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے، اور چوتھا رجب، جو رجب کا مہینہ اب چل رہا ہے۔ تو یہ بھی تردد تھا حضرات کا اس بارے میں کہ اگر ان دنوں کے اندر ان لوگوں نے دوبارہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا اور انہوں نے لڑائی کی تو اشہر حرم چل رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ اگر وہ لوگ لڑیں تو پھر آپ لوگ بھی لڑو، ورنہ آپ لوگ ابتدا نہ کرو لڑائی کی، قتال کی۔ ہاں دفاع آپ لوگ کر سکتے ہیں اور آپ کو پورا حق ہے۔